باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پچھلے درس میں استبراء کا طریقہ بیان ہوا اور استبراء مردوں کے لیے مستحب ہے، تو آج کا درس 62 سوال سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں پوچھ رہے ہیں کہ استبراء کرنے کا فائدہ بیان کریں، استبراء کا فائدہ کیا ہے؟ تو استبراء کا فائدہ یہ ہے کہ جب جو پیشاب کی نالی ہے اس سے کوئی قطرہ خارج ہو تو اس کے بارے میں انسان کو شک ہو جائے کہ آیا یہ پیشاب کا قطرہ خارج ہوا ہے یا کوئی اور پاک تری خارج ہوئی ہے۔ تو ایک مرتبہ ہوگا کہ یقین ہوگا کسی انسان کو کہ یہ پیشاب کا قطرہ ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی، یا یقین ہے کہ کوئی پاک تری ہے تو اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ شک ہو کہ پیشاب کی نالی سے جو قطرہ خارج ہوا ہے وہ آیا پیشاب ہے یا پیشاب کا قطرہ ہے یا کوئی اور پاک رطوبت کا قطرہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس شخص نے استبراء کیا ہوا تھا، تو جس نے استبراء کیا ہوا تھا اس کو اگر یہ شک ہو رہا ہے استبراء کرنے کے بعد، تو اب یہ اس قطرہ کو پاک شمار کرے گا اور اس کے کپڑے بھی نجس نہیں ہوں گے، اور اسی طرح اس کا جو ہے وضو بھی وہ باطل نہیں ہوگا اگر اس نے وضو کیا ہوا ہے تو۔ اور غسل اگر کیا ہوا ہے تو اب غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مثلا غسل جمعہ کسی نے کیا ہے تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، غسل جنابت کیا ہوا ہے تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اب یہ شخص جس کا ایسا قطرہ خارج ہوا ہے کہ جس کے بارے میں شک تھا کہ پیشاب کا قطرہ ہے یا پاک تری ہے، تو استبراء کرنے کی وجہ سے اس نے اسے پاک تری شمار کیا ہے، تو اب غسل کے بعد اسے وضو کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر جو ہے وہ پیشاب کا قطرہ خارج ہو جائے تو اس کے بعد پھر حدث اصغر سرزاد ہو جاتا ہے غسل کے بعد، تو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ اس کا جو ہے ہم نے یہ کہا کہ استبراء اس نے کیا ہوا ہے تو اس نے پاک تری ہی شمار کرنی ہے، تو اسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس کا غسل ہی نماز کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے استبراء نہیں کیا ہوا تھا اور اسے شک ہو جائے کہ یہ جو قطرہ خارج ہوا ہے یہ پیشاب کا قطرہ ہے یا پاک تری ہے، تو اب یہ پاک تری کو پیشاب کا قطرہ ہی شمار کرے گا۔ اس جو تری جو خارج ہوئی ہے اس کا حکم یہی ہوگا کہ جو پیشاب کا حکم ہوتا ہے، تو اس مشکوک تری جو ہے اس کے اوپر پیشاب والا حکم ہی لاگو کرے گا۔ تو جس پیشاب کا حکم یہ ہے کہ اس کے کپڑے بھی نجس شمار ہوں گے، اور اگر اس نے وضو کیا ہوا تھا تو وضو بھی اسے دوبارہ کرنا ہوگا کیونکہ وضو باطل ہو جائے گا، اور اسی طرح اگر جو ہے وہ غسل کیا ہوا تھا تو اب غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن چونکہ اس کا یہ قطرہ جو خارج ہوا ہے چونکہ اس نے استبراء نہیں کیا ہوا تھا تو ہم نے کہا کہ یہ قطرہ پیشاب کا ہی قطرہ ہے، تو اب اسے غسل کے بعد بھی وضو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ دیر گزرنے کی وجہ سے انسان کو یقین ہو جائے کہ پیشاب کی نالی میں کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، مثلا کسی نے استبراء نہیں کیا پیشاب کرنے کے بعد لیکن اتنی دیر گزر گئی، مثلا 2-3 گھنٹے گزر گئے اور یہ چلتا رہا، اپنے کام وغیرہ سارے کرتا رہا اور پیشاب کی نالی سے کوئی قطرہ بھی خارج نہیں ہوا، تو اب اسے یقین ہو گیا کہ اگر پیشاب موجود ہوتا نالی میں تو اس کا قطرہ جو ہے وہ اتنے ٹائم میں خارج ہو جاتا۔ تو جب اسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب جو ہے وہ پیشاب کی نالی جو ہے وہ اس میں پیشاب کا کوئی قطرہ باقی نہیں رہا، اس یقین کے بعد اب اس نے جو ہے اس کو جو ہے وہ کوئی قطرہ اگر خارج ہو گیا تو اب بھی اتنی دیر گزرنے کے بعد بھی یہی استبراء والا حکم ہی آئے گا اس پر بھی، جب اتنی دیر گزر جائے کہ جس کے بعد یقین ہو جائے کہ پیشاب کی نالی میں کوئی پیشاب کا قطرہ باقی نہیں رہا ہوگا، تو اس صورت میں اگر آپ اس یقین کے بعد کوئی قطرہ خارج ہو جائے، کوئی تری نکل آئے پیشاب کی نالی سے، تو اس پر بھی آپ وہی استبراء والا حکم جاری ہوگا کہ ایسے ہوگا کہ اس نے جیسے استبراء کیا ہوا ہے، چاہے استبراء نہ بھی کیا ہو تو اب استبراء کرنے والے شخص والا حکم آئے گا کہ یہ اس تری کو پاک تری ہی شمار کرے گا، اور کپڑے بھی اس کے نجس نہیں ہوں گے، اور نہ وضو باطل ہوگا اور نہ غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہوگی اسے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ استبراء کرنے کے بعد یہ یقین حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ جس شخص نے استبراء کر لیا اب اسے یہ ضروری نہیں ہے کہ استبراء کرنے کے بعد یقین بھی ہو جائے کہ نالی میں کوئی قطرہ باقی نہ رہا، بلکہ
اگر کسی شخص نے صحیح طرح سے استبراء کر لیا ہے اور اس کے بعد اسے احتمال بھی ہو کہ ابھی نالی میں کچھ قطرات ہو سکتے ہیں باقی ہوں، یقین نہیں ہوا کہ نالی بالکل صاف ہو چکے ہے، تب بھی اس کا استبراء درست ہوگا اور استبراء کا فائدہ اس پہ جاری ہوگا۔ تو استبراء کا یقین نہ بھی ہو استبراء کے بعد کہ نالی میں کچھ باقی رہا یا نہیں، تب بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ جو زیادہ دیر گزرنے والا ہم نے فرض بیان کیا ہے، صورت بیان کی ہے، اس میں ضروری ہے کہ انسان کو اتنی دیر گزر جائے کہ جس کے بعد اتنا ٹائم ہو جائے کہ جس کے بعد اسے یقین ہو جائے کہ اب پیشاب کی نالی میں کوئی قطرہ نہیں ہے، تو اس میں یقین ضروری ہے۔ استبراء میں احتمال بھی ہو کہ کچھ قطرات باقی ہوں گے، تب بھی استبراء اگر درست طریقے سے انجام دیا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی قطرہ نکلتا ہے تو وہ قطرہ پاک قطرہ ہی شمار کرے گا یہ شخص۔ اس کے بعد 63 سوال کہ خواتین کے لیے کیا حکم ہے استبراء کے حوالے سے؟ تو خواتین کے لیے استبراء مستحب نہیں ہے، اور اگر کسی خاتون سے مثلا کوئی ان کی پیشاب کی نالی سے کوئی تری نکلتی ہے، کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے، اور اس کو شک ہو جائے کہ آیا یہ پیشاب ہے یا کوئی اور پاک تری ہے، تو وہ پاک تری شمار کرے گی، اور اسے اس سے جو ہے اس تری کے نکلنے سے نہ تو اس کا وضو باطل ہوگا اور نہ ہی غسل کے بعد اسے وضو کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی اس کے کپڑے اور جسم وغیرہ جو ہے وہ اس طرح سے نجس ہوں گے۔ اس کے بعد 64 سوال کہ پیشاب کی نالی سے نکلنے والی جو رطوبت ہے اس کے بارے میں اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ جو رطوبت ہے یا تو پیشاب ہے یا منی ہے، تو پیشاب اور منی میں سے کوئی ایک چیز ہے، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ پہلے سوال یہ ہوا تھا کہ پاک تری ہے یا پیشاب ہے، تو اس میں استبراء اگر کیا ہوا تھا تو پاک تری شمار کرنی ہے، استبراء نہیں کیا ہوا تھا تو پیشاب شمار کرنا ہے۔ اور اب ہے کہ پاک تری اور پیشاب کے بارے میں شک نہیں ہے، پیشاب اور منی کے بارے میں شک ہے، تو اس صورت میں اب کیا حکم ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر خارج ہونے والی رطوبت کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ یا تو رطوبت پیشاب ہے یا رطوبت یہ منی ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو صورتیں بنتی ہیں۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا ہوا تھا اور وضو کی حالت میں تھا اور اسے یہ ایسا شک ہوا ہے، تو اب وضو کرنے کے بعد اگر ایسا شک ہو جائے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط لازم کی بنا پر وضو بھی انجام دے اور غسل بھی انجام دے۔ تو وضو کی حالت میں تھا اور اسے یہ شک ہوا کہ جو میرا قطرہ خارج ہوا ہے پیشاب کی نالی سے وہ یا تو پیشاب کا قطرہ ہے یا منی کا قطرہ ہے، تو وضو کی حالت میں تھا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وضو بھی دوبارہ انجام دے اور غسل بھی انجام دے۔ یہ دونوں وضو اور غسل دونوں احتیاط لازم کی بنا پر انجام دینا اس کے لیے ضروری ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جس شخص کو یہ شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ پیشاب کا قطرہ خارج ہوا ہے یا منی کا قطرہ خارج ہوا ہے، اگر اس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، پہلے شخص نے وضو کیا ہوا تھا، اب ہے کہ وضو نہیں کیا ہوا تھا، تو جس نے وضو نہیں کیا ہوا تھا اور اسے یہ شک ہوا ہے تو اس کے اوپر فقط وضو کرنا واجب ہوگا اور غسل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں صورتیں ہم نے بنائی ہیں کہ ایک صورت میں وضو اور غسل دونوں احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہوئے ہیں اور ایک دفعہ فقط وضو کرنا واجب ہوا ہے، ان دونوں صورتوں میں اس شخص کا جس کو شک ہوا ہے کہ پیشاب کا قطرہ خارج ہوا ہے یا منی ہے، تو اس کا جسم اگر وہ قطرہ جسم پہ لگائے یا کپڑوں پہ لگائے تو جس جگہ پہ بھی وہ قطرہ لگے گا وہ جگہ اس کی نجس شمار ہوگی اور اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ پیشاب بھی نجس ہے اور منی بھی نجس ہے، تو اسے یہ تو یقین ہو گیا ہے کہ نجاست لگی ہوئی ہے، منی اور پیشاب میں شک ہے کہ کون سی نجاست لگی ہوئی ہے، تو کپڑے یا بدن جہاں یہ قطرہ لگے گا وہ جگہ نجس ہو جائے گی، لیکن وضو اور غسل کے اعتبار سے اس میں دو صورتیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد 65 سوال کہ اگر استبراء یا استنجا کے بارے میں یہ شک ہو جائے کہ آیا کسی شخص کو شک ہوا ہے کہ آیا میں نے استبراء کیا ہے یا استنجا کیا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں اب وہ شخص کیا کرے؟ کسی کو استبراء کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں شک ہوا ہے یا استنجا کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں شک ہوا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس طرح شک ہو تو وہ جو ہے وہ نہ کرنے پر ہی بنا رکھے گا کہ اس نے استبراء کے بارے میں اگر کسی کو شک ہوا ہے کہ کیا تھا کہ نہیں تو یہی بنا رکھے گا کہ میں نے استبراء نہیں کیا تھا۔ اسی طرح اگر کسی کو استنجا کے بارے میں شک ہے
تو تب بھی وہ یہی بنا رکھے گا کہ میں نے استنجا نہیں کیا، اگرچہ اس کی عادت یہی ہے کہ وہ استبراء بھی کرتا ہے، استنجا بھی کرتا ہے، لیکن جب کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں شک ہوا ہے تو وہ نہ کرنے پر ہی بنا رکھے گا۔ اس کے بعد 66 سوال کہ اگر استبراء یا استنجا کرنے کا یقین ہو لیکن استبراء یا استنجا کے صحیح ہونے کے بارے میں شک ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو استبراء کے صحیح ہونے یا استنجا کے صحیح ہونے میں شک ہے تو اس کے جو ہے وہ یہ استبراء کے بھی صحیح ہونے پر بنا رکھے گا اور استنجا کے بھی صحیح ہونے پر بنا رکھے گا۔ تو اگر کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں شک ہے تو نہ کرنے پر ہی بنا رکھے گا کہ نہیں کیا، اور اگر انجام دینے کا تو یقین ہے لیکن صحیح انجام دیا ہے یا غلط تو اس کے بارے میں شک ہے تو وہ صحیح انجام دینے پر بنا رکھے گا۔ اس کے بعد نجاسات کا ذکر ہو رہا ہے، تو 67 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ عین نجاسات کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ تو عین نجاسات 10 ہیں اور ان کو ساری 10 جو ہیں وہ اسی سوال کے جواب میں بیان کی گئی ہیں۔ تو پہلی جو ہے نجاست ہے وہ پیشاب ہے، دوسری پاخانہ ہے، تیسری ہے نجاست منی ہے، اور چوتھی ہے نجاست مردار ہے، پانچویں ہے نجاست خون ہے، چھٹی ہے نجاست کتا ہے، اور ساتویں سور ہے۔ تو کتا اور سور کا جس طرح بعد میں ذکر ہوگا کہ جو خشکی پہ رہنے والے کتا ہے اور سور ہیں یہ دونوں عین نجاسات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آٹھویں عین نجاست شراب ہے، اور نویں عین نجاست کافر ہے، اور کافر کی بھی تفصیل بعد میں آئے گی۔ اور اسی طرح 10ویں جو عین نجاست ہے وہ نجاست خور اونٹ ہے، نجاست خور اونٹ کا پسینہ یہ بھی نجس ہوتا ہے۔ تو نجاست خور اونٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اونٹ انسان کے فضلہ کھانے کا عادی ہو چکا ہو تو اس کا پسینہ بھی نجس ہوتا ہے۔ اور احتیاط لازم کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ ہر جو ہے نجاست خور حیوان کا پسینہ نجس ہوتا ہے۔ تو اونٹ اگر عادی ہو چکا ہے فضلہ کھانے پر تو اس کا فتویٰ ہے کہ اس کا پسینہ نجس ہے، جو 10ویں نجاسات میں سے ہے۔ اور باقی جو حیوان ہیں مثلا گائے، بکری یا مرغی وغیرہ اس طرح کے باقی جو حیوان وہ اگر انسان کے فضلہ کھانے کے عادی ہو جائیں تو احتیاط لازم کی بنا پر ان کا پسینہ بھی نجس ہوگا۔ تو لہٰذا یہ 10 نجاسات مکمل ہوئی۔ تو اب ان تمام نجاسات کے بارے میں تفصیلی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے پیشاب اور پاخانہ کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو 68 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ہر جانور کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے، اور اسی طرح ہر وہ حیوان کے جس میں 2 اوصاف جو ابھی بیان کرنے والے ہیں وہ اگر 2 اوصاف جس حیوان میں پائے جاتے ہوں تو اس حیوان کا پیشاب اور پاخانہ بھی نجس ہے۔ تو کون سی 2 اوصاف ہیں کہ جو اگر کسی حیوان میں پائی جائیں، کسی جانور میں پائی جائیں تو اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوتا ہے؟ تو پہلی صفت اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور حرام گوشت ہو، تو حرام گوشت جانور ہونا چاہیے تب جو ہے وہ اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوگا۔ تو حرام گوشت جانور کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اصلی طور پر ہی حرام گوشت جانور ہو، جیسے مثلا کتا اور سور وغیرہ اور اس طرح کے جو جانور ہیں، تو بلکہ اگر کوئی جانور عارضی طور پر حرام ہوا ہے، حرام گوشت جانور بنا ہے تو وہ بھی اس کا بھی پیشاب اور پاخانہ جو ہے وہ نجس ہوں گے۔ تو کون سا حیوان جو ہے، کون سا جانور عارضی طور پر جو ہے وہ حرام گوشت بنتا ہے؟ وہ یہی جو 10ویں ہم نے نجاسات میں سے 10واں جو بیان کیا ہے کہ جب کسی جانور کو انسان کا فضلہ کھانے کی عادت ہو جائے تو وہ جو ہے عارضی طور پر حرام گوشت بن چکا ہوتا ہے۔ تو حرام گوشت جانور ہونا چاہیے چاہے عارضی طور پر ہی بنا ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے پیشاب اور پاخانہ جو ہے وہ نجس ہونے کی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خون جھہندہ رکھتا ہو۔ تو خون جھہندہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر اس کی شہراگ کو کاٹا جائے تو خون جو ہے وہ اچھل کر نکلے، تو اس صورت میں یہ دوسری شرط بھی جب کسی جانور میں پوری ہو جائے اور پہلی بھی، تو اس صورت میں جو ہے وہ اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوگا۔ تو انسان چاہے چھوٹا ہے یا بڑا شخص ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، اور جانوروں میں اگر یہ 2 شرائط پائی جائیں کہ وہ حرام گوشت جانور ہوں اور خون جھہندہ رکھتے ہوں تو ان کا بھی جو ہے وہ خون اور ان کا بھی پیشاب اور پاخانہ نجس ہوگا۔ اس کے بعد
69 سوال کہ جن جانوروں میں مندرجہ یہ جو دو آپ نے صفات بیان کی ہیں مندرجہ بالا، تو اگر یہ دو صفات جن جانوروں میں نہ ہوں تو ان کے پیشاب اور پخانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں اس کا جواب اس طرح بنے گا کہ اگر پہلی شرط نہ ہو کہ یعنی حرام گوشت جانور نہ ہو، بلکہ مثلا ہمارے پاس جانور حلال گوشت ہو، تو حلال گوشت جانور جب ہوگا تو وہ تمام کے تمام حلال گوشت جانور چاہے خون جائندہ رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، ان کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے، جیسے بکری، بھینس، اونٹ، گائے وغیرہ، تو یہ حلال گوشت جانور ہیں، تو ان کا جو ہے وہ پیشاب اور پخانہ پاک ہے۔ تو پہلی شرط جب نہیں ہوگی کہ حرام گوشت جانور اگر نہیں ہے تو ان کا یعنی حلال گوشت جانور ہے تو ان کا پیشاب اور پخانہ پاک ہوں گے۔ اور اگر دوسری شرط نہ ہو، یعنی جانور جو ہے وہ خون جہندہ ہی نہ رکھتا ہو، یعنی خون جہندہ والی شرط نہیں ہے، خون جہندہ نہیں رکھتا، تو حلال گوشت جانور کا تو حکم گزر چکا کہ اس کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے، چاہے خون جہندہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، دونوں صورت میں۔ اور حرام جانور جو ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک پہلی صورت یہ ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ جو گوشت رکھنے والے جانور ہوں گے، یعنی حرام گوشت جانور ہو، جیسے مچھلی وغیرہ ہے، تو ان کا پاخانہ پاک ہے، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر ان کے پیشاب سے اجتناب کیا جائے گا۔ تو حرام جانور ہے اور گوشت بھی رکھتا ہے، یعنی حرام گوشت جانور ہے، تو پھر پاخانہ اس کا پاک ہے کیونکہ خون جہندہ نہیں رکھتا، تو خون جہندہ نہیں رکھتا لیکن حرام گوشت ہے، تو پاخانہ پاک ہے لیکن اس کا جو پیشاب ہوگا اس سے احتیاط لازم کی بنا پر اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو اصلاً گوشت ہی نہ رکھتا ہو، بلکہ چھوٹا جانور ہے، جیسے مچھر ہے، کھٹمل، پسو وغیرہ، تو اب خون جہندہ مثلا رکھتے ہیں لیکن گوشت نہیں رکھتے، حرام بھی ہیں لیکن گوشت نہیں ہے ان کا، تو ان کا جو ہے وہ پیشاب اور پاخانہ دونوں پاک ہیں۔ اس کے بعد 70 سوال کہ پرندوں کے پیشاب اور بیٹ کا کیا حکم ہے؟ تو پرندوں میں تمام پرندوں کا پیشاب اور فضلہ جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اگرچہ وہ حرام گوشت جانور ہوں، حلال ہوں، جیسے بھی ہے، جیسے اب چمگادڑ حرام گوشت جانور ہے، تو حرام گوشت پرندہ ہے، تو اس صورت میں بھی اب اس کا جو بیٹ ہے یا پیشاب وہ پاک ہوں گے۔ تو پرندے چاہے حلال گوشت ہوں یا حرام ہوں، دونوں صورتوں میں ان کا پیشاب اور فضلہ جو ہے وہ پاک شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد 71 سوال کہ اگر کسی جانور کے بارے میں شک ہو کہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں، یا یہ شک ہو کہ وہ حلال جانور ہے یا حرام گوشت ہے، تو اب اس کے فضلے کا کیا حکم ہوگا؟ ایک دفعہ تو ہمیں یقین ہو گیا ہے تو پھر تو حکم واضح ہو چکا، جب شک ہے تو اب کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خون جہندہ رکھنے کے متعلق شک ہے کہ آیا وہ خون جہندہ رکھتا ہے یا نہیں، تو اس کا فضلہ پاک ہوگا، جبکہ پیشاب سے احتیاط لازم کی بنا پر اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر حرام اور حلال گوشت ہونے میں شک ہو کہ یہ آیا حلال گوشت جانور ہے یا حرام گوشت جانور ہے، تو اس کا پیشاب اور پخانہ دونوں پاک ہوں گے اور کسی سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد منی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تفصیلی، تو 72 سوال میں کہہ رہے ہیں کہ کن جانوروں کی منی نجس ہے؟ تو خون جہندہ رکھنے والے حرام گوشت جانور کی منی کا فتویٰ ہے کہ نجس ہے۔ تو جو جانور حرام گوشت بھی ہے اور خون جہندہ بھی رکھتا ہے تو اس میں تو فتویٰ ہے کہ اس کی منی نجس ہے، لیکن جو خون جہندہ رکھتا ہے لیکن حلال گوشت جانور ہے تو اس کی جو منی ہے وہ احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے۔ اسی طرح جو مادہ جانور ہیں، جیسے مثلا خاتون ہو گئی، تو اب خاتون سے کوئی سائل خارج ہو تو جو اس کی جنابت کا موجب بنے گا تو وہ سائل جو ہے وہ نجس ہوگا۔ تو جو نر ہیں، مذکر ہیں، تو ان میں تو حکم واضح ہو گیا، تو خاتون مادہ جو ہیں تو ان میں اگر ان کی جو ایسا سائل کہ جو ان کی جنابت کا موجب بنے گا تو وہ بھی نجس شمار ہوگا۔ البتہ جو جانور خون جہندہ نہیں رکھتے تو ان کی منی پاک ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ مردار کے بارے میں بات ہوگی تو وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔